اسے اس حویلی میں پناہ سمجھ کر لایا گیا تھا، مگر وہ اس حویلی کی اصل مالک نکلی۔ وہ صرف بہو نہیں بنی بلکہ تقدیر کا فیصلہ بن کر آئی۔ پرانی سی شان و شوکت والی حویلی، اونچی دیواریں، لمبی دہلیز اور بیچ میں پرانا نیم کا درخت۔ اس حویلی کا مالک حاجی کریم الدین اپنی زندگی کے آخری دور میں تھے۔ ان کا ایک ہی پوتا تھا، زارن۔ زارن خوبصورت تھا مگر مزاج سے سخت، آزاد خیال اور غرور سے بھرا ہوا۔ رات بھر گھر سے باہر رہنا، شہر کی محفلوں میں گھومنا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اس کی عادت تھی۔ حاجی صاحب کو سب سے زیادہ فکر اپنے دوست کو وعدہ نبھانا تھا۔ ان کے پرانے دوست نے مرتے وقت اپنی نواسی کا ہاتھ ان کے پوتے کے نام کر دیا تھا۔ وہ لڑکی تھی مہر۔ مہر کی ماں بچپن میں گزر گئی تھی۔ نانا کے بعد اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ حاجی صاحب نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پناہ دی۔ مہر شریف، تہذیب والی، کم بولنے والی اور گہری سوچ رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون بھی تھا اور تنہائی بھی۔ ایک دن حاجی صاحب نے زارن کو بلایا، بیٹا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مہر تمہاری بیوی بنے گی۔ زارن کا چہرہ سخت ہو گیا۔ دادا جان، میں کسی انجان لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ حاجی صاحب نے وصیت نکالی، اس حویلی کی پوری جائیداد صرف مہر کے نام ہے، اور اگر تم نے اس سے نکاح کیا تو آدھی تمہیں ملے گی اور آدھی مہر کی ہوگی۔ زارن نے حیرت سے دیکھا، یعنی میں اپنی ہی جائیداد کے لیے شادی کروں؟ حاجی صاحب نے گہری سانس لی، یہ صرف جائیداد نہیں، میرا وعدہ ہے۔ زارن خاموش ہو گیا۔ اس نے سوچا یہ صرف ایک مجبوری کا رشتہ ہوگا، اور نکاح کے دن مقرر ہو گیا۔ سادہ سا نکاح، نہ ڈھول نہ شور۔ مہر سفید لباس میں پرسکون بیٹھی تھی، اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب نے پوچھا، قبول ہے؟ مہر کی ہلکی سی آواز نکلی، قبول ہے، 3 مرتبہ۔ زارن نے بھی بے دلی سے کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو گیا، مگر دونوں کے درمیان فاصلہ باقی تھا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، مگر محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا میں ٹھنڈک ہو۔ زارن اندر آیا۔ اس نے سیدھا کہا، یہ شادی صرف ایک رسم ہے، تم میری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرو گی۔ مہر نے دھیرے سے جواب دیا، میں دخل دینے نہیں، اپنی عزت بچانے آئی ہوں۔ زارن ہلکا سا ہنس پڑا، عزت کمانی پڑتی ہے۔ وہ صوفے پر لیٹ گیا۔ مہر نے اس رات بستر کے کونے پر بیٹھ کر ساری رات گزار دی۔ زارن ہر رات دیر سے آتا، کبھی 2 بجے، کبھی 3 بجے۔ ایک رات مہر نے ہمت کر کے اس کے فون کیا۔ دوسری طرف سے ایک عورت کی آواز آئی، زارن ابھی مصروف ہے؟ کون؟ مہر کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ان کی بیوی۔ 2 لمحوں کی خاموشی، پھر رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس رات مہر نے پہلی دفعہ آنسو چھپ کر پوچھے۔ ایک رات زارن ایک لڑکی کو حویلی لے آیا۔ حاجی صاحب سو چکے تھے۔ مہر دہلیز پر کھڑی تھی۔ زارن نے بے پرواہ لہجے میں کہا، یہ میری دوست ہے۔ مہر نے سختی سے کہا، یہ حویلی بازار نہیں۔ زارن قریب آیا، تم مجھے روکو گی؟ مہر کی آواز مضبوط تھی، میں اس گھر کی وارث ہوں، میں دادا کو سب بتا دوں گی۔ زارن کا چہرے پر حیرت ابھری۔ اسے پہلی بار یاد آیا، یہ لڑکی صرف مجبوری نہیں، حق بھی رکھتی ہے۔ شہر کی سب سے بڑی محفل تھی، روشن جمار، سنہری روشنی اور مہکتی ہوئی فضا۔ زارن سیاہ شہروانی میں پر وقار لگ رہا تھا، مگر اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور تھوڑا بے پرواہ تھا۔ مہر نے ہلکا سا گلابی جوڑا پہنا تھا، نازک موتیوں کا سیٹ، ہلکا سا کاجل اور دوپٹہ سر پر سنبھالا ہوا۔ وہ آج صرف خوبصورت نہیں، پر وقار لگ رہی تھی۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئے تو کہیں نظریں مہر پہ ٹھہر گئیں۔ ایک بزرگ خاتون نے کہا، یہ زارن کی بیوی ہے؟ سبحان اللہ، کیا تہذیب ہے اس لڑکی میں۔ زارن نے بس سنا، مگر اس کا سینہ عجیب سی فکر سے بھر گیا۔ مہر محفل میں ایک کونے میں کھڑی تھی جب ایک شریف مزاج نوجوان اس کے پاس آیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے پرانی تہذیب زندہ ہو۔ مہر نے ادب سے ہلکا سا مسکرا کر کہا، شکریہ۔ زارن دور سے دیکھ رہا تھا، اس کی انگلیاں بے اختیار کس گئیں۔ وہ دھیرے دھیرے چل کر ان کے پاس آیا۔ اس کا لہجہ نرم نہیں تھا، مہر نے مڑ کر دیکھا۔ زارن نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس بار پکڑ مضبوط تھی، مگر بے ادبی نہیں تھی۔
चलिए, सब इंतज़ार कर रहे हैं। महर ने आँखों ही आँखों में पूछा, ये आपको बुरा लगा? ज़ारू ने धीरे से झुककर उसके कान के करीब कहा, तुम पर सबकी नज़र हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। महर का दिल जोर से धड़का। ये पहली दफ़ा था जब उसने ज़ारून को लहजे में हक़ महसूस किया। वो टेबल तक आई। लोगों ने दोनों के साथ देखकर तारीफ की। ज़ारून ने कुर्सी खींचकर महर को बैठने दिया। महर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये आदमी जो उसे नज़रअंदाज करता था आज इतना मुतवज्जी क्यों है? खाने के दौरान जब महर का दुपट्टा हल्का सा फिसल गया, ज़ारून ने फौरन उसे ठीक कर दिया। उसकी उंगलियां चंद लम्हों के लिए महर के कंधों के छू गई। दोनों की सांसें एक पल को रुक सी गई। महर ने धीरे से कहा, लोग देख रहे हैं। ज़ारून ने जवाब दिया, देखने दो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जलन भी और छुपा हुआ इजहार भी। वापस गाड़ी में खामोशी थी, मगर ये वो ठंडी खामोशी नहीं थी जो उनके दरमियान पहले होती थी। ज़ारून ने अचानक कहा, महर, तुम्हें पता है तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही थी? महर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं रोज़ ऐसी ही हूँ। ज़ारून हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, शायद मेरी नज़र ही कमज़ोर थी। महर का दिल धड़क उठा। ये लफ्ज़ उसके लिए किसी अखरार से कम नहीं थे। गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रुक गई। हवेली के बड़े दरवाजे बंद हो चुके थे। रात की खामोशी आंगन में उतर चुकी थी। झूमर की हल्की रोशनी दीवार पर साएं बन रही थी। महर अपने कमरे में आई। उसने धीरे से दुपट्टा उतार कर ड्रेसिंग मेज पर रखा। आज की रात अलग थी। उसके दिल में अजीब सी घबराहट भी थी और हल्की सी उम्मीद भी। दरवाज़ा खुला, ज़ारून अंदर आया। आज वो पहली दफ़ा सीधा उसके कमरे में आया था, बिल्कुल बिना तकल्लुफ़, बिना दूरी के। मैंने पल भर को उसकी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका ली। ज़ारून कुछ लम्हों तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें पता है, मैंने कभी किसी के लिए महफिल में रुककर वक्त ज़ाया नहीं किया। महर ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, तो आज क्यों रुक गए? ज़ारून करीब आया, इतने करीब के दोनों की सांसें एक दूसरे के साथ टकरा रही थी, क्योंकि आज पहली दफ़ा मुझे महसूस हुआ कि मेरी बीवी को लोगों की नज़रों से बचाना चाहिए। महर का दिल जोर से धड़क उठा। मैंने तो सिर्फ नाम की बीवी थी ना। ज़ारून ने धीरे से उसकी ठुड्डी को उंगलियों से उठाकर उसकी आंखों में देखा। शायद मैं खुद को झूठ बोलता रहा। महर की पलकों पर हल्का सा लर्जिश थी। उसने धीरे से कहा, आपने मुझे बहुत तकलीफ दी है ज़ारून का लहजा पहली दफ़ा नरम हुआ। मालूम है। वो और करीब आया, मगर इस दफ़ा उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एहसास था। उसने महर के बाल कंधे से हटाकर धीरे से कहा, मगर आज जब किसी और को तुम्हारी तरफ देखते देखा तो लगा जैसे कुछ खो रहा हूँ। महर की आंखों में आंसू चमक उठे। अभी भी देर नहीं हुई। ज़ारून ने जवाब में बस इतना कहा, देर हुई है, मगर शायद किस्मत ने हमें वक्त दिया है। उसने महर के हाथ अपने सीने पर रखा। यहाँ सिर्फ तुम हो। महर की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से अपनी नज़रें बंद कर ली। ज़ारून ने उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया, फिर उसके गाल पर लम्बा गहरा होता चला गया। महर ने धीरे से कहा, ज़ारून। इस दफ़ा उसके नाम में शिकवा नहीं, नरमी थी। ज़ारून ने उसके लबों को अपने लबों से छू कर उस खामोशी को मोहब्बत का इजहार बना दिया। रात गहरी होती गई। हवेली की दीवारों ने पहली दफ़ा उन दोनों के दरमियान पिघलते हुए फासलों को महसूस किया और उस रात की मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था। सुबह की हल्की धूप पर्दों से छन कर कमरे में उतर रही थी। हवेली का आंगन कबूतरों की आवाज़ से जग उठा था। महर धीरे से आंखें खोलती है। कल रात के लम्हे उसके चेहरे पर हल्का सा सुर्ख रंग लेके आते हैं। उसने महसूस किया ज़ारून का हाथ अभी भी उसके हाथ पर था। ज़ारून ने आंखें खोलकर उसे देखा। इस दफ़ा उसकी नज़र में सख्ती नहीं, सुकून था। सुबह हो गई, महर ने धीरे से कहा। ज़ारून हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, शायद मेरी ज़िंदगी की भी। महर शर्मा कर उठी।
اٹھتی ہے اور غسل خانے کی طرف چلی جاتی ہے۔ پانی کی ہلکی سی آواز کمرے تک آ رہی تھی۔ زارون ڈریسنگ میز کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب دروازہ کھلا مہر کے گیلے بالوں کے ساتھ باہر آئی، سفید جوڑا بنا زیادہ زیور کے، مگر چہرے پر نرمی اور حیا۔ زارون کچھ لمحوں کے لیے اس کے دیکھتا رہ گیا۔ زارون ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ دھیرے سے قریب آیا۔ اس نے مہر کے گیلے بال انگلیوں سے ایک طرف کیے، اس لیے کیونکہ شاید میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ مہر کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ زارون نے اس کے کندھے پر گرتی بوندوں کو اپنی انگلی سے صاف کیا۔ اب بھی دور رہنا ہے مجھ سے؟ مہر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب دوری رہ بھی کہاں گئی ہے؟ زارون نے اسے اپنے قریب کر لیا، مگر اس دفعہ جذبات میں عزت بھی تھی، نرمی بھی تھی۔ نیچے آنگن میں دادا صاحب تسبیح لے کر بیٹھے تھے۔ جب زارون اور مہر کے ساتھ نیچے آئے تو دادا صاحب کی نظر دونوں پر ٹھہر گئی۔ زارون پہلی دفعہ مہر کے لیے کرسی کھینچ رہا تھا۔ اس کی آواز نرم تھی، ناشتہ کر لو مہر۔ دادا صاحب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، یہ لڑکی میرے گھر کی برکت ہے۔ بعد میں تو جب زارون اکیلا ان کے پاس آیا تو دادا صاحب نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، حویلی صرف دیواروں سے نہیں چلتی، اسے ایک شریف اور صبر والی عورت سنبھالتی ہے۔ زارون نے نرمی سے کہا، آپ صحیح کہتے تھے دادا جان۔ دادا صاحب کے چہرے پر سکون تھا، اس کا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، حویلی میں ہنسی کی آواز گونجنے لگی۔ زارون نے اپنی پرانی عادتیں چھوڑ دی۔ مہر نے صرف حویلی ہی نہیں، زارون کو بھی دل جیت لیا۔ ایک شام زارون نے آنگن میں کھڑے ہو کر کہا، مہر، تم صرف اس حویلی کی وارث نہیں، میری زندگی کی بھی وارث ہو۔ مہر نے ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور آپ میری محبت۔ دادا صاحب دور سے دونوں کو دیکھ کر دعا کر رہے تھے۔ حویلی کی دیواروں نے دیکھا ایگو کی جنگ محبت کے آگے ہار گئی، اور اس طرح حویلی کی وارث صرف جائیداد کی نہیں، دل کی بھی مالک بن گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے، اور ایسے ہی دل کو چھونے والی کہانیوں کے لیے فاطمہ ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔